اچانک سے ماس کے ساتھ اتنا برا ہو گیا اور کسی کو کچھ خبر بھی نہ ملی۔ خیر جب ماس کے جنازے کی خبر اٹھتی ہے تو سب حیران پریشان ہو جاتے ہیں، نرمین، شفا، اتنا کہ ماس کی ماں تو پاگل ہو جاتی ہے، رو رو کے اس کی آنکھیں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا میرا ماس، اور اس کے ساتھ اتنا برا ہو گیا، آخر کس نے اس کی گاڑی کو اتنا برا ہٹ کر دیا کہ وہ ایکسیڈنٹ اتنا گہرا ہو گیا کہ وہ مر ہی گیا۔ شاذر کے سوا کسی کو اس بات کا نہیں پتا کہ حقیقت میں کیا ہوا تھا۔ اتنے میں شفا جاتی ہے۔ شفا کہتی ہے کہ شاذر، اور شاذر کا گریبان پکڑ لیتی ہے، کہتی ہے کہ اب مجھے سچ سچ بتا دو کہ میرے شوہر کو کس نے مارا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ تم نے ہی میرا شوہر ختم کیا ہے، کیونکہ تم چاہتے تھے نا کہ یہ بچہ اس دنیا میں نہ آئے اور میرا شوہر ماس اس خوشی سے محروم رہے، اسی لیے تم نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ جس کے جواب میں شاذر کہتا ہے کہ شفا بھابی اب تو بس کر دیں، اب تو آپ کا شوہر بھی اس دنیا سے جا چکا ہے، آخر آپ کتنے الزامات لگائیں گی میرے پہ اور کتنا گرائیں گی مجھے۔ شفا کے منہ پہ زوردار تھپڑ دے مارتی ہے نرمین، کہتی ہے کہ بھابی بس کر دیں، میرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن آپ کی تو وہی باتیں ہیں، آپ کو تو ذرا فرق ہی نہیں پڑ رہا، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے ہی میرے بھائی کو مارا ہے۔ جس کے جواب میں شفا ہکی بکی رہ جاتی ہے، کہتی ہے کہ نرمین تمہیں نہیں پتا کہ یہ شاذر نے مجھے کیا کچھ نہیں کہا تھا، اور مجھے پتا تھا اس نے کچھ نہ کچھ ماس کے ساتھ کرنا ہے، لیکن میں کس طرح تم لوگوں کو یقین دلاؤں کہ اسی نے ہی ہمارے بھائی کو مارا ہے اور میرے شوہر کا قاتل بھی یہی ہے۔ جس کے جواب میں نرمین کی باتیں سنتے سنتے اک جاتی ہے۔ نرمین کہتی ہے کہ بھابی ادھر آئیں، اور بھابی کا ہاتھ پکڑتی ہے اور کمرے میں جا کے لاک کر دیتی ہے۔ بیچاری شفا دروازے کھٹکھٹاتی رہتی ہے، کہتی ہے کہ مجھے باہر نکالو، یہی ہے میرے شوہر کا قاتل، لیکن اس کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ اور نرمین کہتی ہے کہ بھابی آپ کے سر پہ صدمہ سوار ہو چکا ہے، میں جانتی ہوں آپ معاذ بھائی سے بہت پیار کرتی تھی، معاذ بھائی آپ سے بہت پیار کرتا تھا، اس لیے آپ ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہیں، شاذر کا کوئی بھی قصور نہیں ہے، شاذر معاذ بھائی کا دوست نہیں بلکہ ان کا بھائی تھا، یہ بات آپ کو بھی پتا ہے۔ جس کے جواب میں شاذر کہتا ہے کہ اب اس گھر میں میں آ کے رہوں گا، کیونکہ اماں میں جانتا ہوں کہ آپ کا معاذ ہی بیٹا تھا، اس کے علاوہ تو آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، لیکن میں آپ کا بیٹا ہوں، میں آپ کی طرح معاذ کی طرح کیا ماں سے بھی اچھا بیٹا بن کے دکھاؤں گا۔ اتنے میں ان کا دل لگاتے لگاتے یہ ہنس رہا ہوتا ہے کہ ماں تو اس کی پاگل ہی ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اچانک سے میرے بیٹے معاذ کے ساتھ اتنا برا ہو گیا، ہم نے تو کبھی کسی کا برا سوچا بھی نہیں، ابھی تو اس نے باپ بننا تھا، باپ کی خوشی دیکھنے سے پہلے ہی وہ کیسے جا سکتا ہے۔ جس کے جواب میں شاذر باہر جاتا ہے تو شفا باہر کھڑی ہوتی ہے۔ شاذر کہتا ہے کہ ہاں شفا بی بی، اب بتاؤ کہ تم کیا فضول اور فول باتیں بک رہی تھی اندر، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ نرمین تمہاری باتوں پہ یقین کر لے گی۔ جس کے جواب میں شفا کہتی ہے کہ شاذر ایک دن میں سارے ثبوت لے کے آؤں گی، ثبوتوں کے ساتھ تمہیں ملوں گی، ابھی تو نرمین کیا میری ماں کیا کوئی بھی میرے پہ یقین نہیں کر رہا، لیکن جب میں ثبوت لے کر آؤں گی نا تو سب خود بخود میری ایک ایک بات پہ یقین کریں گے۔ جس کے جواب میں شاذر کہتا ہے کہ بس جو کرنا تھا تم نے کر دیا، لیکن اس سے زیادہ کوئی امید نہ رکھنا، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اتنی آسانی سے مجھے جھوٹا ثابت کر دو گی؟ ایک نرمین تو کیا ہزار نرمین بھی ہو، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ معاذ کا قاتل میں ہوں، اور ویسے بھی دوست کو کیسے ہی مار سکتا ہے، تمہارے علاوہ تو یہ بات کسی کو نہیں پتہ چل سکتی۔ ان دونوں کی اتنی گہری بحث شروع ہوئی ہوتی ہے کہ پیچھے سے نرمین کان لگا کے باتیں سن لیتی ہے، بیچاری نرمین ہکی بکی رہ جاتی ہے۔ دوستو آپ کی تمکنت کو سبسکرائب کر لو۔